لاہور کا پرانا ریڈیو اسٹیشن، یہ میری کتاب کا پہلا باب ہے۔ ایک دن کیلیفورنیا سے یاسمین طاہر فون پر کہنے لگیں کہ اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ کسی کے سامنے لاہور کے پرانے ریڈیو اسٹیشن کا نام لو تو وہ سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی پرانا ریڈیو اسٹیشن بھی تھا۔ اے حمید نے بھی اپنی تصنیف لاہور کی یادیں میں اسی دکھ کا اظہار کیا ہے۔ 1980 میں جب میں واشنگٹن سے لاہور پہنچا تو اپنے بیٹے زہیر کے ہمراہ اس ٹھکانے کو دیکھنے گیا جہاں پرانا ریڈیو اسٹیشن ہوا کرتا تھا۔ اس وقت وہاں ملبہ ہی ملبہ تھا۔ اینٹوں کے ایک ڈھیر پر کھڑے ہو کر میں نے پورے منظر کو دیکھا اور ضبط گریہ نہ کر سکا، روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ نشیمن پھونکنے والے، ہماری داستان یہ ہے، کبھی روئے کبھی سر رکھ دیا خاک نشیمن پر۔ میرے بیٹے زہیر کی آنکھیں نمناک نہ ہوئیں۔ وہ کیوں روتا؟ بس یہی بات میں یاسمین طاہر اور اپنے بچھڑے ہوئے بلکہ روٹھے ہوئے مرحوم دوست اے حمید کو بتانا چاہتا تھا۔ نئی نسل تو ضرور پوچھے گی کہ کیا کوئی پرانا ریڈیو اسٹیشن بھی ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ سال یاسمین طاہر اور نعیم طاہر نے مجھے نئے سال کا تہنیتی کارڈ بھیجا۔ اس میں بھی دونوں میاں بیوی نے مل کر پرانے لاہور کی یاد دلائی۔ اس کارڈ پر پیسہ اخبار کے ایک دریچے اور مولوی محبوب عالم صاحب کے اس کوچے کا منظر دکھایا گیا تھا جہاں وہ بلڈنگ تھی، اور تصویر کے نیچے یاسمین اور طاہر کی طرف سے فیض کا یہ مصرعہ لکھا تھا: لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے۔ سب ہمیں تو ماضی پرست کہا جاتا ہے، مگر سفید فام اقوام کو کیا کہیے گا جو اپنے مقابر اور آثار اکابر کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ یہاں واشنگٹن کے جارج ٹاؤن میں ٹرام کی پٹریاں آج تک نہیں اکھاڑی گئیں، صرف اس خیال سے کہ ان دنوں کی یاد تازہ رہے جب یہاں ٹرامیں چلا کرتی تھیں۔ پیرس اور لندن میں قدیم شاعروں، مصنفوں اور اہل فن کے ٹھکانوں اور مکانوں کو محفوظ رکھنے کی کیسی بھرپور کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو پھر پرانے ریڈیو اسٹیشن کو جوں کا توں محفوظ رکھا جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ ٹھہریے میں بتاتا ہوں۔ یہ لاہور ہے، یہ شملہ پہاڑی ہے۔ شملہ پہاڑی کے نیچے سے گزرتی ہوئی یہ سڑک گورنر ہاؤس کے گیٹ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ بائیں طرف جو مکان ہے نا، اس میں فیض احمد فیض، بیگم فیض اور ان کی 2 پیاری پیاری بچیاں سکونت پذیر ہیں۔ فیض کے مکان کے بالمقابل میاں فضل حسین کی کوٹھی ہے۔ اسی کوٹھی کو دوسری عالمی جنگ کے دنوں میں ریڈیو اسٹیشن بنایا گیا تھا۔ جب سے آج تک حکومت پاکستان میاں فضل حسین کے خاندان کی کرایہ دار ہے۔ یہ سیاہ آہنی گیٹ ہے، اندر تشریف لائیے۔ یہاں اسٹول پر یہ سرخ و سفید اور وجیح صورت شخص کون بیٹھا ہے؟ جی، یہ دیوان علی چوکیدار ہے، یاروں کا یار ہے، مولانا کوثر نیازی کا بھی یار وفادار ہے۔ یہ باغیچہ آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا دلکشا ہے۔ یہ سیڑھیاں، یہ برآمدے کے دونوں کونوں میں 2 کمرے۔ ان کمروں میں اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹروں کے دفتر ہیں۔ پہلے بائیں جانب والا کمرہ ڈیوٹی روم ہوا کرتا تھا۔ برآمدے کے وسط میں 2 پٹ والا سبز رنگ کا دروازہ ہے۔ یہ بائیں جانب والا اسٹوڈیو آپ دیکھ رہے ہیں؟ خاموش۔ اندر رفیع پیرزادہ اپنا شاہکار ڈرامہ اکھیاں پیش کر رہے ہیں۔ مونی حمید ڈرامے کی ہیروئن ہے۔ یہ ڈرامہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلے جب یہ ڈرامہ ہوا تھا تو نشر ہونے کے بعد خاصی مدت تک مونی کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس نے اندھی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس نے اس کردار کو اپنی روح میں
اس طرح جذب کر لیا تھا کہ وہ واقعی خود کو نابینا محسوس کرنے لگی تھی۔ اور یہ دوسری عالمی جنگ کے زمانے کا رکھا ہوا پیانو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ کرائے پر لیا گیا ہے۔ اب تک جتنا کرایہ ادا کیا جا چکا ہے، اگر اس کا تخمینہ کیا جائے تو اتنی خطیر رقم بنتی ہے کہ اس رقم سے خریدے جانے والے کل پیانو اتنی تعداد میں ہوں گے کہ پورا ریڈیو اسٹیشن پیانوؤں سے بھر جائے گا۔ اسی اسٹوڈیو سے بچوں کا پروگرام ہونہار نشر کیا جاتا ہے، مشاعرے بھی یہیں سے ہوتے ہیں، عورتوں کا ہفتہ وار پروگرام یہیں سے ہوتا ہے، اور اس اسٹوڈیو کا ایک دروازہ اور بھی ہے جو ڈی سی پی میں کھلتا ہے۔ صوتی اثرات کے ماہر قدیر ملک بالعموم یہیں نظر آتے ہیں۔ ڈی سی پی کا مطلب ہے ڈائریکٹ کنٹرول پینل۔ جی ہاں، ڈرامے کی پروڈکشن یہیں سے کنٹرول کی جاتی ہے، ڈرامے کی ریہرسلیں یہیں ہوتی ہیں، ریہرسلوں کے ساتھ خورد و نوش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اب ذرا ڈی سی پی کے باہر جھانک کر دیکھیے، سامنے ایک الگ تھلگ کمرہ ہے۔ جی ہاں، جب اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پرانے ڈیوٹی روم کو ایک ARD اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور ڈیوٹی روم یہاں سے منتقل کر دیا گیا۔ آئیے اب پھر اسٹوڈیوز کے کاریڈور میں تشریف لائیے۔ بائیں جانب جو اسٹوڈیو ہے وہ میوزک کی ریہرسلوں کے لیے مخصوص ہے۔ جی ہاں، یہ نیاز حسین شامی ہیں، شام 84 گھرانے کی یادگار، نزاکت علی خان سلامت علی خان کے قریبی رشتہ دار۔ یہ اس وقت فریدہ خانم کو داغ کی غزل کی طرز یاد کرا رہے ہیں۔ میرے قابو میں نہ پہروں دل ناکام آیا، میرے قابو میں نہ پہروں دل ناشاد آیا، وہ میرا بھولنے والا جو مجھے یاد آیا۔ لیجئے سنیے اب افسانہ فرقت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ آپ کی بزم میں سب کچھ ہے مگر داغ نہیں، مجھ کو وہ خانہ خراب آج بہت یاد آیا۔ خوشبوئے دلبری میں بسی ہوئی فریدہ خانم قتیل شفائی کے قول کے مطابق ایک دھوپ سی جمی ہے نگاہوں کے سامنے۔ یہ آپ ہیں تو آپ کے قربان جائیے۔ اور یہ جو داہنی طرف اسٹوڈیو ہے یہ صرف تقریروں کے لیے مخصوص ہے۔ بڑی بڑی نامور شخصیتیں اسی کرسی پر بیٹھ کے تقریریں کر چکی ہیں، اور اس کے برابر والا اسٹوڈیو اناؤنسروں کے لیے ہے۔ آئیے اب کاریڈور سے باہر آ جائیے۔ لیجئے اب ہم برآمدے میں آ گئے ہیں۔ اس برآمدے کے بائیں جانب انجینئرنگ روم ہے، اور اس کے بعد والا کمرہ اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر کا دفتر ہے، اور برآمدے کی جانب والا کمرہ ریجنل ڈائریکٹر کا دفتر ہے۔ برآمدے کے آگے آنگن ہے، آنگن کے وسط میں باغیچہ ہے، باغیچے کے وسط میں فوارہ۔ اس آنگن کے 3 طرف کمرے ہیں۔ جمع خاطر رکھیے، میں آپ کو ہر کمرہ دکھاؤں گا۔ اس آنگن سے باہر جانے کے لیے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ڈیوٹی روم کی طرف جاتا ہے، دوسرے دروازے سے باہر آئیے تو بائیں جانب معین خان کی کینٹین ہے، اور داہنی طرف سب سے الگ تھلگ بوگن ولا کے سرخ پھولوں والی بیل کے سائے میں یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہاں 2 میزیں رکھی ہیں۔ آئیے مہمانوں کی کرسیوں پر تشریف رکھیے۔ دیکھیے داہنی جانب جو میز ہے اس پر سر جھکائے جو صاحب لکھنے میں مصروف ہیں یہ ہیں شوکت تھانوی، اور ان کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں یہ ہیں سید رضی ترمذی۔ شوکت تھانوی کے منہ میں تمباکو ہے، کتھا چونا اور چھالیاں بھری ہوئی ہے۔ اگالدان یہ اپنے گھر سے اٹھا لائے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو اگالدان اٹھا کر پیک تھوکتے ہیں اور پھر لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ نغمی چائے پیو گے؟ جی ہاں پی لیں گے، شکریہ۔ یہ لیجئے۔ معین خان کی کینٹین سے بوستان خان آ گیا ہے۔ یہ کم عمر لڑکا 17-18 سال کا نوخیز پٹھان
علاقۂ غیر سے ہوتا ہوا آج ہی تو لاہور پہنچا ہے، اور بوستان خاں کو کس کے پاس بھیجا گیا ہے؟ شوکت تھانوی کے روبرو وہ زندہ دلی اور عملی ظرافت کا جیتا جاگتا پیکر، اور ادھر بوستان خان بھولا بھالا۔ ذرا سنیے تو صحیح شوکت تھانوی اور بوستان خان کی گفتگو۔ ہاں بھائی، ہاف سے چائے لے آؤ، شوکت تھانوی نے بوستان خان سے کہا۔ کس چیز میں؟ بوستان خان نے پوچھا۔ یہ اس کی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ علاقۂ غیر سے آئے ہوئے لڑکے کو کیا معلوم کہ کینٹین سے یہاں چائے کس چیز میں لائی جائے گی۔ ہاں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ شوکت تھانوی نے جھک کر میز کے نیچے سے اگالدان نکالا اور بوستان خان کے حوالے کر دیا، اور وہ سیدھا سادہ لڑکا اگالدان لیے معین خان کے پاس چلا گیا۔ ارے یہ کیا اٹھا لایا ہے؟ معین خان نے بوستان سے پوچھا۔ وہ جی، وہ جو صاحب بیٹا ہے وہ چائے مانگتا ہے۔ تو یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ وہ جی اس کے اندر چائے مانگتا ہے۔ معین خان تمام صورتحال کو سمجھ کر ہنس رہے ہیں۔ پوری کینٹین زعفران زار بن چکی ہے۔ ارے چند روز کی بات ہے، یہی بوستان خان اتنا زیرک و ذہین ثابت ہوگا کہ اسے یہ تک معلوم ہوگا کہ رفیع پیرزادہ دن کے 11 بجے 6 فرائی انڈے اور 8 توست نوش فرماتے ہیں۔ آئیے اب آگے چلیں۔ یہ برآمدہ ہے، یہاں نقل نویس اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یہ وزیر محمد قریشی ہیں، یہ شعبہ نقل نویسی کے انچارج ہیں۔ سانولا رنگ، کھڑا ناک نقشہ، دبلے پتلے، دائم المرض، لیکن گفتنی اور ناگفتنی لطیفوں سے تمام دن اپنے ساتھیوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میاں فضل حسین کی اس کوٹھی میں چاہے چپراسی ہو چاہے ریجنل ڈائریکٹر، جگت کے فن میں اللہ ماشاء اللہ ہر شخص طاق ہے۔ یہ لاہور میں سردیوں کا موسم ہے اور یہ برآمدہ نقل نویسوں کا مسکن۔ انگیٹھیاں دہک رہی ہیں، قریشی صاحب کنٹوپ پہنے ہوئے ہیں، چائے کا دور چل رہا ہے اور جگت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ شریف صاحب ہیں، سفید پگڑی باندھتے ہیں۔ اے حمید نے ان کا نام رکھا ہے بزرگ نوجوان۔ اس خطاب کی وجہ یہ ہے کہ اس سن و سال میں ان کی چال ایسی ہے کہ نوجوان شرما جائیں۔ اللہ اللہ، کس برق رفتاری سے چلتے ہیں۔ سر پہ پگڑی، لمبا کرتا، شلوار، تسمہ والا جوتا، بالکل سفید داڑھی، مٹھیاں بھچی ہوئی ہیں، سینہ تنا ہوا ہے، لیفٹ رائٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ۔ خط ان کا نہایت پاکیزہ اور نظر افروز ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بہت سا لکھ لیتے ہیں، لیکن تنخواہ قلیل ہے۔ جب لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن کھل جائے گا تو ٹی وی والے انہیں لے جائیں گے، وہ کئی گنا زیادہ تنخواہ دیں گے، دوا علاج کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، آخر میں پینشن بھی دیں گے۔ اور یہاں تو بیچارے اسٹاف آرٹسٹ ہیں، نہ مہنگائی الاؤنس، نہ میڈیکل الاؤنس، نہ بڑھاپے کی پینشن۔ ان نقل نویسوں نے آج کل 500 روپوں کی ایک کمیٹی ڈال رکھی ہے۔ ہر مہینے اسٹاف آرٹسٹ اسی برآمدے میں جمع ہو جاتے ہیں، پرچیاں لکھی جاتی ہیں، جس خوش نصیب کے نام پرچی نکل آتی ہے اسے اس مہینے کمیٹی کی رقم مل جاتی ہے۔ مگر یہ کیا کہ مہینے پہ مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں مگر اشفاق احمد کی پرچی نکلتی ہی نہیں۔ میرے خیال میں سب سے آخر میں نکلے گی۔ بانو قدسیہ اشفاق احمد پر جھنجھلاتی ہوں گی کہ ناخ کمیٹی میں شریک ہوئے۔ نقل نویسوں میں عبدالغنی ہیں جو فقرہ چست کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور مرزا انور بیگ ہیں جو فقرہ چست کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ انور بیگ کے والد لاہور جیل میں جلاد ہوا کرتے تھے، اور یہیں الطاف الرحمن بھی سر جھکائے مزدوری کر رہا ہے۔ دیکھ لینا یہ لڑکا جو فی الحال نقل نویسی میں مصروف ہے، ایک دن نقالی کے فن میں طاق ہوگا، دوسروں کے تبسم اور تکلم کی نقلیں کرے گا اور ریڈیو اور ٹی وی کا ڈرامہ آرٹسٹ بن کر شہرت حاصل کرے گا۔ یہ برآمدہ جس میں یہ نقل نویس محنت مزدوری میں مصروف ہیں،
اس کی سیڑھیاں بالائی منزل کو جاتی ہیں، آئیے اس منزل کی بھی سیر کریں۔ ریڈیو والوں میں یہ بات مشہور ہے